وہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے، یعنی جو مومن فلاح پا گئے ان کی تیسری صفت کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا اور مال کی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں نا، ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کو جرمانہ سمجھا جائے گا، بوجھ سمجھا جائے گا کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ یہ بوجھ ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مال عطا فرمایا، ہم تیرے راستے میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کو جرمانہ، اس کو بوجھ نہیں سمجھتے، بہت سارے سمجھتے بھی ہیں۔ خاص طور پر اگر میں زمیندار کا ذکر کروں، جو ہمارے کاشتکار ہیں، جب ان کی فصل ہوتی ہے تو عشر ادا کرنا، یہ عشر بھی زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، عشر بھی زکوٰۃ کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی ادا کرنا ویسے ہی فرض ہے جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے۔ مال پیسوں کی اور باقی جو مال ہے اس کی زکوٰۃ اس صورت میں ادا کرنا ہے، اور فصل کی زکوٰۃ اس کے اناج کی صورت میں، پیسے بھی ادا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے اناج کی صورت میں۔ تو یہ کسان کے لیے اور کاشتکار کے لیے بڑا مسئلہ ہے، زمیندار کے لیے، کہ اتنی فصل ہوئی اور اس میں سے اتنا میں اللہ کے راستے میں دے دوں، بوجھ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی دھیان رکھے کہیں زکوٰۃ کو وہ اپنے لیے جرمانہ تو نہیں سمجھ رہا، کہیں ٹیکس تو نہیں سمجھ رہا، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کریم اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اور زکوٰۃ مال میں برکتوں کا باعث بنتی ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اتنے کماتے ہیں، پتہ نہیں لگتا جاتے کدھر ہیں، کماتے رہتے ہیں، آنے کا پتہ چلتا ہے کہ اتنے کما لیے ہیں، اور گئے کدھر، لگے کدھر ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو ان کی اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ بات بھی ہے، ایک تو اس کا حلال ہونا بھی ضروری ہے، اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ مال میں برکت ہوگی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ تھوڑے سے پیسے ہمارے بہت سارے کام کر جاتے ہیں، جو بعض اوقات بہت سارے پیسے بھی تھوڑا کام نہیں کر پاتے۔ تو زکوٰۃ کی برکتیں ہیں، اس لیے فرمایا زکوٰۃ وہ ادا کرنے والے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور اہل ایمان کی اور جو فلاح پانے والے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جائز رستہ ان کو بتایا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے نکاح کا رستہ بیان فرمایا، وہ نکاح کے رستے سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے جس رستے سے وہ اپنی خواہشات، یہ اللہ نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں رکھی ہیں، اور اس کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، اپنی اپنی ضروریات ہیں، نسل انسانی کو چلانے کے لیے اس کے اپنی ضروریات ہیں، اور اس کے باقی اپنے احکام ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں کہ ان کے حصول کے لیے غلط رستے کی طرف نہیں چلتے، وہ ایمان والے جو فلاح پانے والے ہیں وہ درست رستے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ رستہ ہے نکاح کا رستہ۔ اس لیے ہمیں نکاح کی طرف جانا چاہیے، اور میں بارہا اپنی گزارشات میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں نکاح کو آسان کرنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں ہم نے نکاح کو خامخواہ مشکل کر لیا، اپنے اوپر اتنے بوجھ ڈال لیے، اپنے اوپر اتنی مشقتیں کھڑی کر لیں، اور اتنی ساری دیواریں کھڑی ہوں گی کہ یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، اور ایک ایک شادی کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں روپیہ ہمیں جمع کرنا پڑتا ہے۔ اور جو خاص طور پر متوسط، ہم سارے یہاں متوسط ہی رہتے ہیں، آپ لوگوں نے تو بڑی محنت سے نوکریاں کر کے، ملازمتیں کر کے، مشقتیں کر کے اکٹھا کیا ہے، اور وہ فضول میں ایسے اتنے لاکھ روپیہ جی فلاں جگہ پر لگ گئے، اب یہ کیا ہے جی، اب یہ مہندی ہے، اور یہ مایوں ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اتنی مصیبتیں ہم نے نکاح کے رستے میں کھڑی کر لی ہیں کہ آج نوجوان برائی کا رستہ آسان سمجھتا ہے اور نکاح کے مشکل سمجھ رہا ہے۔ اور پھر ہماری تعلیم اور پھر جو نوکری کا حصول، یہ نوکری ملے گی، تعلیم مکمل ہوگی تب نکاح کریں گے، 30 سال سے عمر آگے گزر گئی، اور پھر اب عمر زیادہ ہو گئی، اوور ایج ہو گئے، ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اوور ایج ہو رہی ہیں، بیٹے جاب کی تلاش میں اور نوکری کے تلاش میں اوور ایج ہو رہے ہیں، اور ہم نے نکاح کو مؤخر کیا، اور پھر آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نکاح کو آسان بنانا چاہیے، اور اہل ایمان کی صفت ہی یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور راہ تلاش کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ واللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں ان حدود کو کراس کرنے والا ہے، اور حدود، اللہ کی حدود کو کراس کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ جس حد کو اللہ نے لگا دیا، جو لکیر اللہ نے کھینچ دی ہے، اگر ہم اس لکیر کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مالک ہے، اس مالک کے سامنے ہم
کتنی بڑی جرت کر رہے ہیں اور کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راؤن، اور وہ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں. جو امانت ان کو پکڑائی جائے، دی جائے، اس کا خیال رکھتے ہیں. امانت سے مراد جو امانت ہم ویسے دیتے ہیں وہ بھی، امانت سے مراد جس مسند پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی امانت ہے. جو آپ کا عہدہ ہے وہ بھی امانت ہے. اس کو اس طریقے سے ادا کریں کہ آپ اس کے تمام جو حقوق ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، تو گویا آپ امانت کی ادائیگی میں ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان کے سب سے پہلی جو صفت تھی وہ ہے کہ نماز میں خشوع کرتے ہیں. اور جو آخری صفت فرمائی وہ فرمائی کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز کو دائمی طریقے سے پڑھتے ہیں اور اس کو غیر اہم نہیں سمجھتے. بھی ٹھیک ہے، ٹائم ملے گا تو پڑھ لیں گے، ٹائم نہیں ہوگا نہیں. اپنے باقی کاموں کو چھوڑ کر بھی وہ نماز کو اہمیت دے کر نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کو خام خواہ قضا نہیں ہونے دیتے. اور جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی ان کو اللہ کی طرف سے انعام کیا ہوگا؟ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے وارث بنا دیا. وارث بنا دیا. وارث وراثت کس چیز کی؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس کا ان کو وارث بنا دیا. یعنی جس طرح وراثت میں ہم کوئی کچھ محنت کریں، کوشش نہ بھی کریں، اس کے لیے تگ و دو نہ بھی کریں، تو جو وراثت ہے وہ ہمیں ملنی ہے، وہ وراثت ہمارے کھاتے میں آنی ہے. فرمایا یہ عمل تم کر لو، اللہ کریم نے تمہاری وراثت کے اندر جنت فردوس کو لکھ دیا. اور وہ جنت فردوس سب جنتوں سے اعلیٰ جنت ہے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. اور وہ جنت الفردوس اللہ کس کو عطا فرمائے گا؟ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنے والے. یہ ساری وہ صفات جو ہم نے پڑھی، ہمیں ان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمیں فلاح دارین ملے. قد افلح المومنون، وہ فلاح پا گئے ہیں. اور فلاح دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی کامیابی کو کہتے ہیں، جس میں انسان کے لیے ناکامی کا کوئی شائبہ نہیں ہے.